جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے ذمے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن عاشورہ کا روزہ فرض۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن اس دن روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور مستحب قرار دیا۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ اتنی فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی آپ نے بیان کیا۔ سنت میں جو واحد حکم دیا گیا ہے عاشورہ کے دن وہ ہے روزہ رکھنا، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ہے اصل حکم، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی۔ وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں آیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس دن چونکہ فرعون غرق ہوا تھا تو اس واقعے کی یاد میں وہ بھی اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، وہ بھی روزہ رکھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہوئے تو ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو آئندہ صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ اگلے سال سے پہلے، اگلے سال عاشورہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی پر عمل کی نوبت آپ کو نہیں آئی۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ چونکہ حضور کی خواہش یہ تھی لہٰذا عاشورہ کے ساتھ ایک دن ملا کر رکھا، 9واں روزہ یا 11واں روزہ، اور اس کو مستحب قرار دیا۔ اور تنہا عاشورہ کے روزہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں انہوں نے مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا کہ یہ خلاف اولا ہے، اگر کوئی رکھ لے گناہگار نہیں ہوگا، انشاءاللہ عاشورہ کا ثواب ملے گا۔ سارے عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے آئے، لیکن آپ کی چونکہ خواہش یہ تھی، اس واسطے آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملایا جائے، چاہے 9 تاریخ کا چاہے 11ویں تاریخ۔ اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا درجے کی مشابہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں، ناجائز کام میں نہیں تھی، ایک عبادت میں تھی۔ وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ مشابہت اس لیے صرف ایک نیک کام میں، ایک عبادت میں، ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش میں مشابہت ہو رہی ہے تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان پر فوقیت رکھتا ہے، سارے ادیان سے ممتاز ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاحت، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔